الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سلام محبت قبول ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لگا کر درود شریف کا نغمہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دولت پور کے صاحب ثروت حضرات، عشق اولیاء اعظام میں لیس ہو کر حضرت دولت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کی مجلس کو سجا رکھا ہے، جس میں بہت ضدی انداز میں اور زبردستی میں جو محبت لیس رہتی ہے، جو زبردستی محبت کے ساتھ مزین رہتی ہے، اسی کے سہارے نقیب اہل سنت عالم دین آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا افضل حسین صاحب قبلہ زائی نے مجھے دعوت دی، اور ٹھیک 10 بجے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا. 1 منٹ پہلے ہی مجھے کرسی خطابت پر حاضر کر دیا. جلالانہ جلالی رنگ میں آج خطاب کرنے کے موڈ میں تھا، مگر آج جلالی رنگ میں اس وقت مائک کی حالت کو دیکھ کر اگر خطاب کیا تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے موضوع میں نے چینج کر دیا. بس کان کو ہمارے خطاب کی طرف رکھیں، توجہ کو ہماری طرف رکھیں. اب جن کو اٹھنا تھا وہ اٹھ گئے، جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہی رہیں. اسٹیج والے جن سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی بیٹھے رہیں. اسٹیج پر قابل قدر حضرات تشریف فرما ہے. آپ کے روح رواں، آپ کے محلے کے روح رواں عالی وقار حضرت مولانا افضل حسین شفیع زائی صاحب تشریف فرما ہے. ان کی زبردست نظامت آپ سماعت کر رہے ہیں. دوسری طرف ہمارے بڑے اچھے عبدالعزیز دوست حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب قبلہ دوسری گراری وہ بھی تشریف فرما ہے. تیسری طرف ہمارے بڑے اچھے دوست حضرت حافظ و قاری شاعر اہل سنت صدر نواز صاحب قبلہ لہوار وہ بھی حاضر ہیں. حضرت حافظ و قاری مولانا حامد نعمانی صاحب بھی تشریف فرما ہے. باقی سارے لوگ حاضر ہیں. آواز پکڑا کے پہنچ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ صاف آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی میری آواز، پھر بھی آپ کوشش کریں سمجھنے کی، اور کوشش کریں کہ مائک کے علاوہ جو میری آواز پہنچ رہی ہے اسے بھی سمجھیں. قرآن کریم کی 11ویں پارے کی یہ آیت ہے. استاد گرامی مجاہد اہل سنت حضرت قاری مفتی الرحمان صاحب قبلہ بھی تشریف لانے والے ہوں گے. جب تک آپ مجھ سے خطاب سماعت کریں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے صرف 11ویں پارے میں نہیں بلکہ پورے قرآن میں 82 سے زائد مقامات پر اس طرح سے اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے. اور یاد رکھو ایک ہی مقام پر اس رنگ میں کافروں سے خطاب اس نے کیا ہے یا ایھا الذین کفروا کہہ کر، مگر 82 سے زائد مرتبہ
یا کچھ کم، یا ایھا آمنو سے خطاب کیا ہے، اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے یا ایھا آمنو سے خطاب کیا ہے۔ اس کو اس کے خوبصورت فلسفے کو سمجھنے کے لیے سمجھیں کہ محلے کا کوئی بچہ آ کر آپ کو آواز دے، محلے کا کوئی دوست آپ کو آواز دے، ایک بار آواز دیتا ہے پیار سے سن لو افضل، اے امتیاز سن لو، اگر آپ نہیں سنتے ہیں، جو ٹکرا رہی ہے آواز ایک کو کم کرو، اگر آپ نہیں سنتے ہیں تو جھنجلا کر کھنجلا کر کھجلا کر آپ کا دوست نام بگاڑ کے پکارتا ہے، ارے امتیازوا سنتے نہیں ہو، ارے افضلوا سنتے نہیں ہو، ارے فلنوا ڈھکنوا سنتے نہیں ہو، آپ کا دوست نام بگاڑ دیتا ہے، مگر وہ قادر مطلق ہے جو آپ کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، ساری نعمتیں آپ کو دی ہے، ساری نعمتیں ہم کو دی ہیں۔ وہ قرآن کریم میں تذکرہ ہے، قرآن کریم میں اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ میں قادر ہوں، ہر ممکن شے پہ قادر ہوں۔ وہ چاہتا تو نام لے لیا ہوتا، وہ چاہتا تو برے صفات کا ذکر کرتا جو بند کمرے میں گناہ کرتے ہو، بھیڑ میں اپنے آپ کو متقی کہلانے والے اور بند کمرے میں گناہ کرنے والے، وہ چاہتا ہے تو اس راز کو واقف کرا دیتا زمانے میں، اس راز کو آشنا کر دیتا سارے لوگوں کے سامنے میں، مگر وہ قادر مطلق ہے کس طرح سے آپ کے ہمارے اور عیب کو چھپا رکھتا ہے، اور اچھی صفات کے ساتھ قرآن کریم میں، اور ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ دنیا میں ایسی کتاب جیسی کہ اس کتاب کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جان لیجئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ یہی وہ کتاب ہے قرآن کریم جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ دلوں پہ حکومت کرتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ دلوں پہ حکومت کرتی ہے۔ دنیا کی اور کتاب میں ایسا پاور نہیں ہے کہ جو پڑھا جائے تو دلوں پہ اثر کرے۔ یاد رکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو، کہ جب آپ کفر کی حالت میں قرآن کی آیت کو اپنے بہن کے گھر میں سنا تھا تو دل اسلام کی طرف مائل ہوا تھا۔ یاد رکھو حضرت طفیل کو کہ جب فصیح عربی بولنے والے تھے، کہ جب عرب کی دھرتی پہ آئے تو عرب کے کفار نے کہا تھا کہ عرب میں آئے تو صحیح ہو مگر محمد عربی کے کلام کو نہ سننا، محمد عربی کی بات کو نہ سننا، اس لیے کہ وہ جادوگر ہے، وہ ساحر ہے۔ مگر عرب عربی زبان پہ ناز کرنے والے جو اس وقت کفر کی حالت میں تھے، حضرت طفیل جب کعبے کے ارد گرد گھومتے ہیں، کانوں میں روئی پھوس لیا تھا، روئی پھوس کر آئے تھے کہ محمد عربی کی بات کو نہیں سننا ہے، کچھ بھی ہو جائے اسلام کی دولت، اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہونا ہے، یہ دین صحیح نہیں ہے، یہ تو جادوگر کا دین ہے، یہ دین بالکل بہکانے کا دین ہے، ہمارے بتوں کو دور کرنے والا ہے، ہمارے مذہب سے دور کرنے والا ہے۔ اتنا سوچ کے رنگ روئی پھوس کے آیا تھا، مگر باہر کلام باری کتنی فصاحت ہے، اس میں حضور نماز پڑھ رہے ہیں، آہستہ قرآن کی آیت حضرت طفیل کے کان میں گھس جاتی ہے، تھوڑا ہی سا سنا تھا کہ فصیح عربی بولنے والا یہ کہتا ہے اللہ اکبر کہ یہ جو محمد عربی کلام پڑھ رہے ہیں یہ دنیا کے کسی بندے کا نہیں، یہ تو اللہ کا کلام معلوم پڑ رہا ہے، کسی بندے کا ہے۔ ایسی کتاب جو سن لیا حضرت طفیل نے تو کلمہ پڑھ کے اسلام لے آیا۔ سب سے زیادہ دلوں پہ حکومت کرتی ہے۔ آپ کہو گے آج کے دور میں پڑھا جائے تو کوئی مسلم اسلام قبول نہیں کرتا، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے قرآن کو پڑھنا نہیں جانا ہے، آپ نے قرآن کو پڑھنا نہیں سیکھا ہے، آپ تو سورہ فاتحہ کو بھی مجہول طریقے سے پڑھتے ہو اور اس کو بھی 30-40 کے لیے رکھ دیا ہے۔ آپ نے صرف یہ رکھ دیا قرآن خوانی میں کہ مدرسے کے 10 طالب علم آپ کے پڑھنے، حیرت ہوتی ہے آج کل لوگوں پر کہ دعوت دینی یا مدرسے کے 10 طالب علم آئے اور قرآن خوانی کریں اور خود لاٹ صاحب کی اولاد بن کے فیس بک چلاتا رہتا ہے، واٹس ایپ چلاتا رہتا ہے۔ یاد رکھو اگر ماں باپ کو پچھوانا چاہتے ہو تو پہلے تم قرآن پڑھ کے بچو۔ یہ کون سی لاٹ صاحبی ہے کہ مدرسے کے 10 طلبا کو بلا لیا، اگر تم قرآن پڑھو اور بیٹھ کے فیس بک چیٹنگ کرتے رہتے، حیرت ہوتی ہے ایسے وقت میں بھی خود قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو کیا یہ اسلام لائیں گے؟ یاد رکھو یہی وہ کتاب ہے جو حضور کے زمانے میں تھی، یہی وہ کتاب ہے جو صحابہ کے زمانے میں تھی، یہی وہ کتاب ہے تابعین کے زمانے میں تھی، اور یہی کتاب صبح قیامت تک رہے گی۔ اسی کتاب کو پڑھ کر صحابہ تابعین تابعین نے صرف ایک دو ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
उनसे हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुज़्ज़मान खान माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उसी किताब में अल्लाह कहता है, हाँ हाँ आपसे, आप कितने बड़े खुशनसीब हो, बड़ा देखा है। अगर एक कहानी में आपका नाम ले ले तो आप सोचोगे स्टेज पर बैठ के नाम ले लिया है, मगर अपने भाई का नाम ले लो कि मेरा भाई अथर सुन रहा है तो जाहिर खुश हो जाएगा। इतना बड़ा खतीब जो पूरी दुनिया में इस वक्त सुन्नी चैनल के जरिए अजीज नाम के जरिए अपनी बात पहुंचा रहा है, मेरा नाम माइक से ले रहा है। अरे याद रखो, हम नाम ले तो आप खुश हो जाओ। अल्लाह कुरान में आपका जिक्र कर रहा है। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, एक हर्फ़े निदा के साथ नहीं, दो हर्फ़े निदा के साथ कह रहा है, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। ये अलग बात है कि आप गफलत की चादर ओढ़ के सो रहे हो, आप शराब पी रहे हो, आप जुए में मस्त हो, हम मक्कारी में मस्त हैं, हम अयारी में मस्त हैं। ये अलग बात है कि हम इस दुनिया से दूर हो रहे हैं, मगर अल्लाह कुरान में हमसे मुखातिब है, कहता है ईमान वाले। तो याद रखो, हर ईमान वाले को चाहिए कि फिक्री तौर पर अपने रब की जानिब मुतवज्जो हो जाए, मेरा रब मुझसे क्या कहना चाह रहा है। क्या बात है, वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। हाँ हाँ, हर शख्स ईमान वाला है, हर शख्स कलमा कलमा पढ़ने वाला है। और वो लोग भी जहाँ दावत तो पहुँची है मगर कबूल नहीं किया दावत, मगर ज़रूर पहुँची है। हर शख्स मेरी निगाहों के सामने कलमा पढ़ने वाला मोमिन शख्स है। हाँ हाँ, आपसे अल्लाह कह रहा है, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। अल्लाह पुकार रहा है तो तवज्जो बढ़ जानी चाहिए। तो आपकी तवज्जो बढ़ गई तो आप कहोगे मुफ्ती शमसुज़्ज़मान साहब जरा सा आगे बढ़िए तो सही, हमारी तवज्जो बढ़ गई। अल्लाह क्या कह रहा है, आपकी जब तवज्जो ले ली गई तो अल्लाह कहता है इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। क्या बात, इत्तक़ुल्लाह अल्लाह ही का कलाम है। अल्लाह ये कहता मुझसे डरो, बात चल जाती, बात मानी जाती। बंदे हैं कलमा पढ़ लिए तो रब की बात मानेंगे, मगर इत्तक़ुल्लाह इसमें जलालत के इजाफे के साथ है। ये ताकीद भी आई है बंदे को बताने के लिए कि सुन, दुनिया में किसी से मत डरना, डरना है तो सिर्फ मुझसे डरना है। अल्लाह अकबर, दूसरे बारे में अल्लाह फरमाता है फला तख़शौन्नास फ़ख़शौनी, लोगों से मत डरना, सिर्फ मुझसे डरना। लेकिन हैरत की बात है कि आज अवाम खवास का एक ही हाल है कि अल्लाह का डर उसके अंदर नहीं है। आपसे कहता हूँ, ऐ ईमान वालों, मुकम्मल तरीके से अल्लाह से डरने लग जाओ। वाह वाह वाह, क्या इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। हाँ, ये कायनात अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह ने सारी चीज़ें दी हैं, अल्लाह ने आपको पैदा किया है, अल्लाह ने हमें पैदा किया है। अल्लाह की एक एक नेमत को आप अगर शुमार करना चाहो तो नहीं शुमार कर सकते हो। एक एक नेमत को देखो। आप एक दो मिसाल देके अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मुझे फौरन तकरीर ख़त्म करके कहीं और भी जाना है। ये भाव देखा आपने, या अबरू है आपके पेशानी पर, अगर किसी के पेशानी पे भाव ना हो तो कितना खराब लगेगा, यानी कहोगे बदसूरत है। अगर किसी को मोच ना हो तो आप कहोगे बदसूरत है, अगर किसी को पैदाइशी दाढ़ी ना हो तो कहोगे बदसूरत है। क्या मतलब, ये भाव भी जिसको आप हल्के में लिए हुए हो, ये अल्लाह की इतनी अजीम नेमत है कि जिसको नहीं है उससे पूछो कि कितनी बड़ी नेमत है। जिसको मोच नहीं है उससे पूछो कि मोच कितनी बड़ी नेमत है। जिसको दाढ़ी नहीं हो रही है उससे पूछो कि दाढ़ी कितनी बड़ी नेमत है। याद रखो, लड़कियां जो दाढ़ियों से इनकार करती है कि दाढ़ी वाला लड़का नहीं चाहिए, मगर उसे ये भी कह दो कि दाढ़ी तो चिल्लाता है, दाढ़ी है ही नहीं, उसे दाढ़ी के बाल आते ही नहीं, वो चिल्लाएगा कैसे? तो लड़कियां उससे भी शादी नहीं करेगी। डाउट हो जाएगा कहीं हिजड़ा तो नहीं है, कहीं मुखन्नस तो नहीं है। ये बताता है कि दाढ़ी की अपनी जगह अहमियत है, ये अल्लाह की अजीम नेमत है। ये अलग बात है कि छोटी छोटी है, एक मुश्त रख लिया तो अल्लाह भी खुश, अल्लाह का महबूब भी खुश। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। एक एक चीज
حدیث کو دیکھو، اللہ عظیم نعمت ہے۔ اگر کسی کے پاس پاؤں نہ ہو تو اگر کوئی لنگڑا ہو تو اس سے پوچھو پاؤں کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ چلتے ہو، آپ اسی سے ہال کی طرف جاتے ہو، اسی سے میدان کی طرف فضولیات کی طرف بڑھتے ہو، اسی پاؤں سے غلط کاریوں کی طرف چڑھتے ہو، اسی پاؤں سے کسی کے چھت پہ کود جاتے ہو، اسی پاؤں سے چھت سے کود بھی جاتے ہو۔ یہی پاؤں سے غلط ہوتا، ذرا سوچا ہے اللہ نے یہ پاؤں دی ہے، اللہ کا یہ عظیم، اللہ کی یہ بڑی نعمت ہے۔ پاؤں بھی ہمارے ساتھ، یہ ہاتھ بھی ہمارے ساتھ۔ اگر وہ چاہتا تو گنگا بنا سکتا تھا، وہ چاہتا تو نابینا بنا سکتا تھا، وہ چاہتا تو لولا ہاتھ کا بنا سکتا تھا، مگر اس نے ہاتھ بھی دیے ہیں، اس نے پیر بھی دیا ہے، اس نے نگاہیں بھی دی ہے، اس نے دنیا کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دی ہیں اور سوچنے کے لیے دماغ بھی دیا ہے، قلب بھی دیا ہے، محبت بھی رکھا ہے، سب کچھ رکھا ہے۔ اس کی عظیم نعمت ہے، اس لیے یہ سب پہ ضروری ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ واہ بے شک حق ہے، حق ہے، واہ اللہ سے ڈرو صاحب، اللہ سے ڈرو۔ 60-70 سال کے بعد مر جانا ہے، دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ میرے والد خود چلے گئے، میں دوبارہ دنیا میں کھڑے کھڑے اپنے والد کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ وہ چلے گئے ہیں۔ آپ کے بعد جو چلے گئے وہ کبھی دنیا میں نہیں آ سکتے، آپ کی ماں جو چلی گئی کبھی دنیا میں نہیں آ سکتی۔ کیا مطلب چلے گئے؟ وہ قبر کسی قبرستان میں، جس قبرستان میں آپ آئے ہو، یہ تو مسلمانوں کا ایک جاہلانہ رویہ ہو گیا ہے کہ یہ قبرستان میں بھی آ کے وقت چلاتے ہیں، سیاست کی بات کرتے ہیں، پناہی سوچتے ہیں، مکانی سوچتے ہیں۔ حالانکہ قبرستان اور بزرگوں کا دربار وہ ہے جہاں جا کے آخرت کی یاد آنی چاہیے، مگر کیسی جہالت آ گئی کہ لوگ اس لیے بھی پلان بناتے ہیں، اجمیر چلتے ہیں، نیت یہ نہیں ہوتی آخرت کو یاد کرنا ہے بلکہ اجمیر کا میلہ گھومنا ہے، یہ نیت رہتی ہے۔ وہ بزرگوں کے مزارات کو ٹور پیلس بنانے والوں، یہ گھومنے کی جگہ نہیں، یہ تو آخرت کو یاد کرنے کی جگہ ہے۔ کیا بات، حق ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے کہ اس طرح سے جو آئینہ دکھا رہا ہوں میری تقریر آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ اگر میں چترویدی بن جاؤں، موجودہ مرویجہ چترویدی بن جاؤں، اصل کی بات نہیں کرتا، مرویجہ چترویدی بن جاؤں، منہ کو بگاڑنے لگوں، ہنسانے لگوں تو آپ کہو گے سنا بہت اچھا تھا۔ ارے قرآن و حدیث کی بات سنانے والوں کو پسند کرو۔ یہ دیکھو اللہ کہتا اللہ سے ڈرو۔ کتنے لوگ یہاں پہ ایسے ہیں، علماء سے لے کے یہاں تک کتنے لوگ، میں یہ کہتا ہوں 100% میں 95% ایسے لوگ ہوں گے تو کبھی بھی 70 سال کی عمر ملی ہو یا 60 سال کی عمر ملی ہو یا 50 سال کی عمر ملی ہو، اللہ کے خوف سے ایک قطرہ آنسو نہیں بہایا ہوگا۔ مجھے یقین ہے صاحب، اللہ کے خوف سے۔ اللہ نے جنت بنائی تو جہنم بھی بنائی ہے۔ آپ نے تو نہیں سن رکھا ہے کہ جنت بنائی اللہ نے، یہ پتہ نہیں کہ اللہ نے جہنم بھی بنایا ہے؟ بے شک بے شک، یہ پتہ نہیں؟ اس میں آ کے گھومنے والوں خطاب سنو بیٹھ کے، یہی تو اصل مقصد ہے صاحب۔ ہاں ہاں حق ہے۔ اللہ نے جہاں جنت بنائی وہیں جہنم بھی بنایا۔ اور یاد رکھو جب حضرت جبریل تشریف لائے تھے، کہا یا رسول اللہ جہنم کا یہ طبقہ مجوسیوں کے لیے ہے، یہ طبقہ کافروں کے لیے، یہ طبقہ مشرکین کے لیے، یہ طبقہ اس کے لیے ہے۔ ایک طبقہ میرے نبی نے چھوڑ، میرے ابو حضرت جبریل نے چھوڑ دیا۔ حضور نے پوچھا جبریل بتا اس طبقے کو کیوں چھوڑا، کیوں چھوڑا، بتاؤ اس طبقے میں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ طبقہ آپ کے گنہگار امتیوں کے لیے۔ حضور رو پڑے۔ آج تو آپ ہاتھیں مار کے ہم لوگ ہنستے ہاں 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 کرتے ہیں۔ شریعت کی کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بہت سینہ چھوڑا کرتے ہیں ہم لوگ۔ یہ دیکھیں آپ، حضور رو پڑے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 3 دن تک میرے نبی نے مسکرایا نہیں۔ صحابہ کرام رفتہ رفتہ آتے رہے کہ میرے آقا کو ہوا کیا ہے، میرے آقا مسکرا نہیں رہے، بات نہیں کر رہے ہیں۔ آخر میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بھیجا گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آئی، کہا بابا آپ 3 دن سے مسکرائے نہیں ہو، کیا بات ہے؟
حضرت پیارے آقا نے کہا فاطمہ میری پیاری بیٹی ماجرا یہ ہے کہ جبریل آئے، کہا جہنم کا یہ طبقہ مجوسیوں کے لیے، یہ طبقہ مشرکین کے لیے، سارے طبقے کو گنایا مگر ایک طبقہ کو چھوڑا اور کہا حضور میرے آقا یہ طبقہ آپ کی گناہگار امت کے لیے ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ جب اتنا سنا تو حضرت فاطمہ سجدے میں گر گئی۔ حضور کو اتنا خیال، فاطمہ زہرا کو اتنا خیال، اور ہم ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جنت تو ہمارے لیے بنی ہوئی ہے۔ یاد رکھو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جنتی ہے اور شراب بھی پی رہے ہیں، جوا بھی کھیل رہے ہیں، اور کچھ لوگ زنا میں بھی مشغول ہے، کچھ لوگ مکاری میں مشغول ہے، چل سے میں نعرہ لگ گیا میں تو جنتی ہوں۔ یاد رکھو ایک لفظ جس کی بنیاد پر غلطی نہیں کہہ سکتا، ایک لفظ جس کی بنیاد پر اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے نکالا تھا انہی کی امانات ہے۔ کیسے سوچ رکھا ہے کہ دل میں 1000 گناہ کر رہے ہیں اور دل میں خیال کر رکھا ہے کہ ہم جنت میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت تہذیب میں خود ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک رات ایسی بھی میں نے دیکھا کہ دو عالم کا تاجدار، ایک رات میں نے ایسی بھی دیکھا کہ کونین کا دولہا، ایک رات میں نے ایسی بھی دیکھا کہ کعبے کا بدر بجھا، ایک رات میں نے ایسی بھی دیکھا کہ طیبہ کا شمس الضحیٰ، بے کسوں کا کس، چارہ ساز درمندہ، انیس الغیبین، جانے عالمین، جسے قرآن مزمل کہہ رہا ہے، مفسر کہہ رہا ہے، جسے قرآن کسی کے قرآن سینے کی قسم کھا رہا ہے، سفر کا تذکرہ کر رہا ہے، اس نبی کا عالم یہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے ایسی دیکھا کہ دو عالم کا تاجدار صاحب معراج نماز میں گئے ہیں، جب قرآن کی سایت پہ پہنچے تو میرے نبی میرے لگے ہیں، کانپنے لگے ہیں، فجر کا وقت ہو گیا، میرے نبی رو رو کر اسی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اگر یہ آیت کا ترجمہ پیش کر دو تو مجھے یقین ہے افضل صاحب جو لوگ اب تک بے نمازی تھے وہ نمازی ہو جائیں گے، مجھے یقین ہے جب اس آیت کا ترجمہ پیش کر دوں گا تو جو لوگ اب تک شراب پی رہے تھے وہ شراب سے عجیب توبہ کریں گے، مجھے یقین ہے کہ اگر اس آیت کا ترجمہ پیش کر دو اس مجمع میں جو گناہ کرنے والا بیٹھا ہوگا وہ گناہوں سے دور ہوگا۔ اب آپ کی مسجد میں ایک شام 3 آدمی نہیں 2 صف ہوں گے، 3 صف ہوں گے، ترجمہ پیش کر دوں، سن لو میرے آقا جب اس آیت پہ پہنچے ام حسب الذین اجترحوا السیئات کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ گناہ کرنے والے یہ سوچ رکھے ہیں کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری زندگی اور موت کو اللہ نیکوں کی طرح کر دے گا۔ جیسے کچھ لوگ سوچتے ہیں شراب پی رہے ہیں مگر خیال یہ ہے کہ جنت میں جاؤں گا، یہ تعریف پی رہے ہیں، نشاور چیزیں کر رہے ہیں مگر یہ سوچ رکھا ہے اللہ مجھے زندوں میں نیکوں کی طرح موت دے گا، نیکوں کی طرح زندگی دے گا، نیکوں کی طرح قبر میں پہلاز سے پیش آئے گا۔ جیسے قبر کی دنیا بہتر ہوگی جس طرح نیکوں کی دنیا قبر کی دنیا بہتر ہوگی، جس طرح نیکوں کے لیے قبر بہتر، جس طرح نیکوں کے لیے آسانیاں پنسرات پہ جس طرح حشر ہے اسی طرح میرے ساتھ ہوگا۔ تو سن لو اللہ نے صاف اعلان کیا یہ گناہ کرنے والے اگر یہ سوچ رکھے ہیں کہ میری زندگی اور موت کو اللہ نیکوں کی طرح نیکوں کی زندگی اور موت کی طرح کر دے گا تو اللہ کہتا ساء ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ کرنے والے ہیں وہ لوگ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیکوں کو برا گناہ کرنے والوں کو گناہ گاروں کو میں نیکوں کی طرح کر دوں گا، ایسا نہیں۔ جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں وہ برا فیصلہ کرتے ہیں۔ کر لو موبائل کا گناہ، کر لو کسی سے تعلق ایسا قائم کی کہ دوسرے کے خاندان کی بے عزتی ہو جائے، کر لو برائیاں، یہاں سے وہاں تک کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، سوچو اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے بے شک۔ اور اسی حدیث پہ یہ دولت شاہ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تاریخ تو میں نہیں جانتا مگر اللہ والا اسی فقر اللہ والا ہوگا وہ تمام برائیوں سے دور ہو۔ جب تک یہ حدیث نہیں ہوگی کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ مجھے یقین ہے دولت پور میں آ کے خوشحالی جو ملتی ہے، لوگوں کا اخلاق جو ملتا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو صاحب مزار ہیں وہ روشن ضمیر ہے۔ واہ واہ بے شک حق ہے، واہ واہ واہ
بے شک کی طرف یہ حضور رو رہے ہیں، میرے آقا رو رہے ہیں۔ میرے آقا کو رونے کی کیا ضرورت؟ آپ لوگ اٹھیے گا نہیں صاحب، یہ جلسوں میں اٹھنے کا ماحول ہے اور ہلڑ بازی پسند کرنے والے کبھی انقلاب پیدا ہوگا۔ ایک ہماری بہن مسکان خان کو دیکھا، ایک تنہا انقلابی عورت ہے، ہزاروں کے بھاری سینکڑوں کے بھاری ہو گیا، یہ ردیف بدلو تاکہ انقلاب آئے۔ اور صرف مسکان خان پردہ آج کے مجمع میں ہر شخص یہ حد کرے کہ جب بھی میری بیٹی سمستی پور مارکیٹ جائے تو نقاب میں جائے، جب بھی میری بیوی نکلے تو نقاب میں نکلے۔ یہ کون سی بات ہوگی کہ جب کسی کی طرف سے حملہ ہوگا تبھی اس پہ عمل کریں گے؟ پہلے ہی سے عمل ہو صاحب، پہلے ہی سے عمل ہو۔ ایک صاحب نے کہا تھا کہ لوگ داڑھی کٹا کے کالج میں پڑھتے ہیں، میں نے کہا کہ اگر کسی نے کوئی کالج اگر داڑھی پہ قانون بنا دے تو پھر سب داڑھی رکھ کے جائیں، پہلے ہی سے داڑھی رکھ کے سب جائیں، داڑھی رکھیں۔ یہ تو میرے آقا رو رہے ہیں، ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی یاد میں روتا ہو، جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ ایک صوفی بزرگ نے کہا تھا، یہ دیکھیں ہلڑ بازی کرنے والے سب ایسے ہی گھومتے، مگر آپ سنیں سنجیدگی کے ساتھ۔ ایک صوفی بزرگ نے کہا تھا، کسی نے کہا کہ آپ بڑا کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ تصور رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اولیاء اللہ کی زندگی اسی میں گزری، غریب نواز ہو، غوث اعظم ہو، چاہے دولت شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، سمستی پور کے بزرگان دین ہو، سلسلہ صحابیہ کے مشائخ ہوں، ان کی زندگی اسی طرح گزری کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ جب میں کھانا کھاتا رہوں تو یہ کیسے تصور رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو صوفی بزرگ نے کہا، بیٹا کہ جب روٹی توڑنا تو ذرا سوچنا کہ روٹی سے پہلے یہ آٹا تھا، آٹے سے پہلے گیہوں کی کہاں ایک دانہ تھا، کیا بات ہے؟ وہ گیہوں کے بیج کو کس طرح کسان نے کھیت میں رکھا۔ کسان لوگ جانتے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سخت زمین کا سینہ چیرنے کے لیے جس میں بیج کو رکھا جاتا ہے، لوہے کا ہل چلایا جاتا ہے۔ پہلے تو بیل سے چلایا جاتا تھا، اب تو ترقی یافتہ دور ہے، ٹریکٹر سے چلاتے ہیں۔ مگر آپ کو بتانا یہ ہے کہ بیج کو رکھنے کے لیے سینہ زمین کا چیرنے کے لیے لوہے کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ مگر باہر رب کی قدرت، اللہ اکبر، کہ جب وہی بیج سینے کے اندر جاتا ہے تو 1 مہینے کے بعد جب وہی پودا نکلتا ہے تو پھر کسی ہل کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی ٹریکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک جانور نازک پودا اسی سخت زمین کا سینہ چیرتے ہوئے باہر نکل جاتا ہے۔ اس نے نے کہا، ذرا یہ سوچنا اس کے اندر پاور کس نے رکھا؟ ارے جس بالی کو پھونک دو تو بالی ٹوٹ جائے، اور کسا آپ بھی کھیتوں کی طرف سے نکلتے ہو، جھٹکے میں بالی توڑ دیتے ہو، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک کسان کس طرح سے کھیتوں کو سینچتا ہے، سوارتا ہے، کس طرح سے پیسہ خرچ کرتا ہے، اس ایک بالی کو جھٹکے میں جوان توڑنے والا جھٹکے میں گناہ کما رہے ہو۔ کبھی نہ توڑنا، اگر توڑا ہے تو آج کی تقریر سے توبہ کر لینا۔ اللہ اکبر۔ صوفی کہتے ذرا سوچنا، اس پانی میں جس کو پھونکو تو ٹوٹ جائے، اس کے اندر یہ پاور کس نے رکھا ہے؟ وہ کون ہے کہ کس نے ایسی طاقت دی؟ ایک بیج رکھا، مگر جب پودا نکلا تو اس پودے میں ایک دانیہ ہے، اس دانے میں 100 دانے کس نے رکھے ہیں؟ جو رکھا ہے وہی اللہ ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور دولت شاہ حضرت علامہ مفتی شمس الزمان خان، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ آپ جیسی نعمت دی اللہ سے ڈرو۔ اس نے جنت بنائی تو جہنم بھی بنایا، اس نے عذاب بھی رکھا ہے جہاں آرام رکھا ہے، اس لیے اس سے ڈرو۔ آپ کے ملتابو میرے آقا نے فرمایا، جس کو نقل و محدثین نے بھی کیا ہے، وقت دلیل قدر صوفیہ بھی نے کیا ہے، ایک بڑے عظیم صوفی کا حوالہ دیتا ہوں۔ امام غزالی نے لکھا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، لا یلج النار من مکان خشیۃ اللہ، کہ جو آنکھیں اللہ کی یاد میں روتی ہے کبھی اللہ اسے عذاب نہیں دیتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، حق ہے، واہ۔ پچھلے بار
والوں یہ دعویٰ کرنے والوں کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے جہنم سے بچا لے جہنم سے بچا لے، یہ دعویٰ کرنے والوں تمہاری زندگی بھی جنتی رانی ہونی چاہیے۔ یہ کیسا دعویٰ ہے کہ مجمع میں بیٹھ کے نعرہ تو لگ رہا ہے مگر صبح فجر غائب ہے، نعرہ تو لگ رہا ہے مگر زبان سے گالیاں نکل رہی ہے، نعرہ تو لگ رہا ہے مگر تم نے کسی کے خلاف سوچ رہے ہو، نہیں بلکہ محبت حقیقی تو یہ ہے جس کو امام غزالی نے کہا 4 چیزوں کا دعویٰ 4 چیزوں کے بغیر جھوٹ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، اگر وہ نیکی نہ کرے تو سمجھ جانا کہ اس کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ کیا بات ہے، حق ہے۔ کوئی حضور سے محبت کا دعویٰ کرے مگر علماء کے نام تان کرے، اپنے امام پہ ڈسکس کرے، امام کو نکالنے کے لیے سوچے، اگر کوئی ایسا کا تبصرہ کرے تو سمجھ جانا کہ اس کی محبت جھوٹی ہے۔ امام غزالی نے کہا ہے حضور سے محبت دعویٰ کرنے والے محبت اسی وقت کامل ہوتی ہے کہ جب علماء سے بھی محبت سے پیش آیا جائے۔ بے شک امام غزالی کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کا دعویٰ اب گناہوں سے دور نہ رہو، یہ ایسی محبت جھوٹی ہے۔ آپ آئین بستر پہ جائیں گے تو آج سوچنا کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، جس کو شریعت نے اسلام نے بھی کہا ہے کہ محاسبہ نفس کیا کرو۔ کیا بات ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں یہاں پر کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہو۔ ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، صوفیہ نے فرمایا، یہ حدیث بھی ہے، محاسبہ نفس کیا کرو، یعنی جب بستر پہ جاؤ تو یہ سوچو آج میں نے کتنے لوگوں کو سلام کیا ہے، آج میں نے کتنی بار دولت شاہ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، آج میں نے کتنی بار بزرگوں کا تذکرہ کیا ہے، آج میں نے کتنی بار رب کی تصویر و تحمید بیان کی ہے، آج میں نے کتنی بار نمازیں پڑھی ہے، آج میں نے کتنی بار نیکیاں کی ہیں، آج میں نے کتنی بار گناہ کیا ہے، آج میں نے کتنی بار گناہ کیا ہے، آج میں نے کتنی بار جھوٹ بولا ہے، آج میں نے کتنی بار غلط کاری کی ہے۔ یہ محاسبہ نفس بستر پہ جاؤ تو یہ کیا کرو۔ یہ حضور نے بھی فرمایا، صوفیہ نے الگ طریقے سے بھی دعوت تبلیغ کی ہے۔ کہ محاسبہ نفس یہ ہے کہ جب واہ 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 واہ، کو سوچ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاضی شہر حضرت علامہ مفتی نسیم القادری۔ نفس کیا کرے صاحب، یہ حضور کی آہستہ سے جو مثالیں اور سننے میرے آقا کا عالم یہ ہے۔ حضرت عمر فاروق جلیل القدر صحابی ہیں۔ کتنے لوگ میری تقریر کو غور سے سننے ذرا ہاتھ اٹھائیں، جو لوگ غور سے سننے وہی اٹھائیں۔ آپ میں سے کوئی سننا ہے غور سے؟ وہ آپ ہماری سب دیکھیں۔ حضرت عمر کا نام سنا آپ نے، جلیل القدر صحابی، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ آپ جب چلتے تھے تو شیطان ناشتہ پھیر لیا۔ ان کا عالم ایسا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے، ادھر دیکھیے گا تب میں سناؤں گا، اور میڈیا والوں سے کہوں گا کہ تقریر کو کاٹ کے ویڈیو وائرل نہیں کرتا۔ کئی بار میں نے دیکھا کٹنگ کر کر کے آدھی بات ادھوری رہ جاتی، آدھی بات شیئر کر دیتے، پوری قدر تقریر کرنا ہے تو پوری تقریر وائرل کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ اس قرآن کو آپ شب قدر میں صرف پڑھتے ہو، تیجے میں پڑھتے ہو۔ وہاں احمد رضا صاحب آپ کا یہ علاقہ ہے، آپ کو میرا بھی علاقہ ہے لیکن آپ کا خاص ہے۔ اتنے لوگوں میں سے میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ روز قرآن پڑھتے ہوں گے وہ صرف 2-4 ہوں گے، 2-4 ہوں گے، جتنے 95% ایسے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو روز قرآن نہیں پڑھتے ہوں۔ بھائی جو قوم سفر کی دعا کو جس کو یاد نہ ہو، سفر کی دعا، اسلام نے اتنا پیارا نسخہ دیا ہے کہ سفر کی دعا پڑھ لو۔ ایک اور نسخہ میرے نبی نے دیا ہے، میرے نبی فرماتے کہ جو شخص صبح میں حامیم سجدہ کی آیت اور پھر آیت الکرسی پڑھتا ہے، شام تک ان دونوں سے اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ اور جو شام میں پڑھتا ہے صبح تک اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ فرشتے اس کے محافظ بن کے رہتے ہیں۔ ہمیں تو آیت الکرسی بہت کم یاد ہوگا، کسی کو یاد ہوگا، یاد کرے صاحب قرآن کو پڑھیں۔ حضرت عمر جب پڑھ رہے تھے تو سورہ شمس کی آیت سے پہنچے، تقریر میرے لیے بھی صاحب، میں ایسے علماء میں میرا شمار نہیں ہوتا کہ میں صرف آپ تک کہوں، اپنے آپ کو قریب رکھوں، نہیں صاحب، اپنے لیے پہلے کرتا ہوں۔
शम्स जमा तुम्हारे लिए पहली हज़रत उमर जब सूरह शम्स की इस आयत पर पहुंचे, वही रसूल शरफ, जब दफ्तर खोल दिए जाएंगे, पता है फान साहब, जब दफ्तर खोल दिए जाएंगे, तो हजरत उमर जब ये आप इस आयत पे पहुंचे तो हंस खा के गिर पड़े। जलील कद्र सहाबी, और सहाबी यूं तो हर सहाबी जन्नती, हमारा ऐसा अकीदा नहीं कि ये सहाबी नहीं वो सहाबी नहीं, हमारे सुन्नत है हर सहाबी जन्नती। और उनमें हजरत उमर तो वो हैं कि जिनको जीते जी जन्नत की सर्टिफिकेट मेरे नबी ने दी थी। अशरा मुबशरा में दूसरा बड़ा नाम है कि उमर तुम जन्नती हो। उनका आलम ये कि जब कुरान की आयत पर पहुंचते हैं तो कहते भाई रसूल शरफ, जब दफ्तर खोले जाएंगे, हाशिर का मैदान होगा, लोग होंगे, रब की तसल्ली होगी, हिसाब किताब की बारी आएगी, जब मेरा दफ्तर खोला जाएगा तब ऐसे तो ये पढ़ते हैं तो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। ऐसा सहाबी अल्लाह अकबर बेहोश होकर गिर पड़ रहा है। ये हमारे लिए दर्स है तो सुबह उठते हुए गुनाह करते हैं, शाम होते हुए गुनाह करते हैं, गुनाह के नए नए तरीके को राइज कर लिया है हम लोगों ने। अल्लाह अकबर, हकीकत भी है, दिल में बुराई भी बसाए हुए हैं, कीना भी दूसरे के खिलाफ है, हसद भी हसद से तुम्हारा सीना खड़ा हुआ है, निगाहें भी गलत कर रही है। ऐसे आलम में भी हम ये शौक से शान से जीते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर ने कहा सुन, जब दफ्तर हश्र के मैदान में खोले जाएंगे तो क्या निकलेगा? वो तो सहाबी है, उनका आलम क्या होगा? हमें दौलतपुर वालों, समस्तीपुर वालों अपनी नफ्स का मुहासबा करना है कि जब क़यामत बर्पा होगी, हश्र का मैदान होगा, सारे नबी होंगे, मेरे आका भी होंगे, सारे नबी की उम्मत होगी, हम सब होंगे, उसमें तो बुलाया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। बता नमाज पढ़ी थी, बता ज़कात दिया था, बता रोज़े रखे थे, बता माँ बाप का एहतराम किया था, बता उलमा की इज्जत की थी, बता अपने माँ बाप का ख्याल किया था, बता बीवियों का एहतराम किया था, बता शौहरों की इज्जत की थी, बता मेरे पड़ोसियों का ख्याल किया था, बता तूने दुनिया में रहकर इस समाज में मोहब्बत की फसा कायम की थी, बता जब ये निकलेगा तो सोचो हमारे दफ्तर खुलेंगे तो क्या निकलेगा? यही निकलेगा। नमाज फजर नहीं पढ़ता था, जोहर में बाजार में रहता था, असर में तफरीह करता था, मगरिब में घूमता था, ऐशा में सोता था, ठंडी आई तो वजू नहीं करता था। ये सारे दफ्तर खोले जाएंगे तो यही निकलेगा। उसकी ये जबान थी। आप सोचोगे जबान गवाही नहीं, हम नहीं, आप कहो न कहो मगर जिस्म का हर आज़ा गवाही देगा। कहेगा मौला इसके सीने इसके साथ बसा रखा था, ये तो गलत लगता था, तो गलत की तरफ देखता था। ये हश्र के मैदान में दफ्तर खोले जाएंगे तो बताओ कैसा सामना होगा। हजरत गौसे आजम तो यूं कहते हैं, हदीम काबा के पास गिलाफ काबा को पकड़ के आप रो रहे हैं और कहते थे अल्लाह हश्र के मैदान में नबी ना उठाना, नबी ने उठाना हश्र के मैदान में। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग आए हैं, आपको तलकीन की है, कहा कौन हो? इस कदर अल्लाह की याद में रो रहे हो, मत रो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की दरबार, अल्लाह की बारगाह से नाउमीदी कुफ्र है, नाउमीदी मत रखो। इतना जो रो रहे हो, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। आप चुप हो गए, चल पड़ते हैं। ये सूफी बुजुर्ग भी पीछे पीछे जिसने तलकीन की थी वो भी चल पड़ते हैं। जब करीब दूर गए तो आपने पीछे से दामन पकड़ा, कहा ये जो नकाब में चेहरा है ये किसका चेहरा है? आखिर आप कौन हो? तो ये कह रहे हैं कि के मैदान में ना भी ना उठाना। आप कौन हो कि जो इस कदर अल्लाह की याद में रो रहे हो? अल्लाह अकबर। कि जब नकाब पेश बुजुर्ग ने अपने चेहरे से नकाब उठाया तो ये बेहोश हो गए, ये बेहोश हो गए। क्या देखा था कि जिसने अपने चेहरे से नकाब उठाया वो कोई और नहीं, वो तो नबी जुबानी है, वो जिलानी है, वो औकात का बादशाह है, वो ऐसा वली है जिसका कदम हर वली के कंधे पर है। अल्लाह अकबर वो है। अब ये तो होश होके जिंदाबाद जिंदाबाद कर लो मुस्करे, कर लो
किसी पे धांधली, कर लो शरीयत की पामानी, कर लो ये ऐसे डंडे कब्र में पड़ेंगे कि कोई पाप बचा नहीं सकता। ऐसा डंडा पड़ेगा, मैं उलमा से भी कहूंगा कि कोई बचा नहीं सकता। इसलिए आप पर भी उलमा अम्बिया के नाम से ये जिम्मेदारी है कि दीन की तबलीग करते हैं। मेरे आका ने तबलीग दीन के खातिर तायब को पत्थर भी बर्दाश्त किया है। हम इमामत में किसी के कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसूल के तबलीग दीन का जो तरीका था वो हमारे अंदर भी आनी चाहिए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बाबा, नारे तकबीर, वाह बाबा, बहुत फारूक रज़ी अल्लाह ताला आपका ही वाकया है। आप जब सफर में जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, एक शख्स नमाज अपने घर में नमाज पढ़ रहा था, एक नमाजी नमाज पढ़ रहा था। उस नमाजी ने नमाज के दरमियान ये आयत तिलावत की, इन्ना अज़ाब रब्बिक लवाक़ि। मालूम है हजरत उमर बाहर जा रहे थे, रोड पे चल रहे थे, वही गश खाके अल्लाह। आप मत कहना कि मौलाना साहब खुदा की कसम जो दिल में है वही सुना रहा। क्या बात है, खानका में पैदा हुआ हूँ, खानका में पढ़ा हूँ, हाय हाय हाय, खानका में हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि दिलो निगाह को खानका ही बनाया है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह का शुक्र है। और उसी खानका में ये भी उसी खानका के परवरदा है। ये देखे हज़रत उमर गश खा के गिर पड़े, तेरे रब का अज़ाब हक है, तो होने वाला है, कोई बचा नहीं सकता। ये आयत का तर्जुमा है, इन्ना अज़ाब रब्बिक लवाक़ि। बेशक तेरे रब का अज़ाब हक है, वाक़ई होने वाला, कोई बचा नहीं। हज़रत उमर गश खा के गिर पड़े। बल्कि आलम ऐसा हुआ कि कुछ रिवायत में आता है कि लोग इयादत करने जाने लग गए कि आखिरी वक्त चल रहा है, अल्लाह के आज हम सोचते कि अरे मर जाएंगे, कौन देखने जाता है। सूद खोरी कर लो। अगर एक किसी दिन मस्जिद में इमाम साहब ने सूद पर तकरीर कर दी तो बाहर निकालने की प्लानिंग चलती है। इनको निकालो, सूद के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं, इनको निकालो भाई, ये तो मेरे खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। जो कौम अपने इमाम के तरक्की को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। तो हज़रत उमर हैं रज़ियल्लाहु ताला। अब सुनो, इमाम आज़म जिनके मसलक में हम लोग जीते हैं, मसलक के इमाम आज़म जीते, फ़िक़्ह में हम लोग इमाम आज़म की तरतीब कर, इमाम आज़म की तकरीर करते हैं, मसलक के इमाम आज़म में जीते हम लोग। ये अलग बात है कि बुजुर्गों ने नशर शाद की है, मगर मसलक तो मसलक के इमाम आज़म है। वो इमाम आज़म का आलम ऐसा है कि 3-3 दिन तक अपनी दाढ़ी पकड़ कर रोते थे। एक बार इमाम आज़म अबू हनीफा कपड़े की तिजारत कर रहे थे, एक ग्राहक आया, उसने सिर्फ इतना कहा था कि अल्लाह हमें जन्नत नसीब फरमा, जैसे लोग आम दुआ करते हैं ना, उन्होंने कहा था अल्लाह जन्नत नसीब फरमा। जब इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो उसी वक्त उठे और जंगल चले गए कांपते हुए। 3 दिन के बाद लौटे तो फिर वो ग्राहक मिला, कहा हमने तो सिर्फ ये दुआ पढ़ी थी ना कि अल्लाह मुझे जन्नत नसीब फरमा। आप उठे, रो रो के कांपने लगे, आप कहाँ चले गए? इमाम आज़म कहते तुझे जन्नत की फिक्र है, मुझे तो ये डर है कि कब्र में मेरे साथ क्या होगा। जन्नत तो दूर की बात है। अगर एक अज़दहा आ जाए तो सारे लोगों की हालत खराब हो जाएगी। हालांकि दुनिया का अज़दहा ऐसा है कि काट ले तो डॉक्टर बचा सकता है, तबीब बचा सकता है, मशाइख में जो शेख बचा सकता है, दम करके बचा सकता है, मगर कब्र के अंधेरी कोठरी में भी एक अज़दहा रखा जाएगा। अगर आप गाली बकते हैं, अगर आप कीना रखते हैं, अगर आप बुग़्ज़ रखते हैं, अगर आप मक्कारी करते हैं, अगर आप दीन से दूर हैं, तो कब्र में रखा जाएगा जहां भागने के लिए कोई आपको दरवाजे नहीं मिलेंगे, कोई खिड़की नहीं मिलेगी। वो बार बार डसेगा और आप सोचोगे मर जाऊं तो मर भी नहीं सकते। इसलिए ये सोचने वालों कि मर जाऊंगा कौन देखने जाता है, याद रख कि हमारे बाप चले गए, हमारे दादा चले गए, उसी अंधेरी कोठरी में हैं और पता नहीं कब रखें, कब तक रहेंगे, कब क़यामत बर्पा होगी और फिर कब हश्र के लिए उठाया जाएगा, ये किसी को पता नहीं। इसलिए दौलतपुर वालों, अगर गुनाह में मुलव्विस हो, यहाँ
سے وہاں تک، تو آج ہی اس مجلس میں توبہ کر لو، اس لیے کہ قبر کی اس اندھیری کوٹری سے ٹکرانا ہے۔ اگر نماز کی عادی ہو، اگر زبان غیبت نہیں کرتی ہے، دل کینہ کفر سے دور ہے، اگر ایمان والے ہو، اگر ولیوں سے سچی محبت کرنے والے ہو، اگر دولت شاہ بابا سے سچی محبت ہے اور اسی دائرے میں زندگی گزری ہے، تو رب کی سب کی قسم میں کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جب قبر میں جائیں گے تو فرشتے آرام کے آئیں گے، قبر میں جائیں گے جنتی لباس پہنایا جائے گا اور کہا جائے گا سویا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے، قبر کو وسیع کر دیا جائے گا۔ ہاں جب زندگی ایسی ہوگی تب، اگر زندگی شراب میں جا رہی ہے، زندگی بدکاری میں جا رہی ہے، زندگی لنڈیا بازی میں جا رہی ہے، زندگی کسی کو گرانے میں جا رہی ہے، کسی کے سامنے کنواں کھودنے میں جا رہی ہے، زندگی کبھی حضور کی مخالفت میں گزر رہی ہے، کبھی ولیوں پہ آبجیکشن کیا جا رہا ہے، اگر ایسی زندگی گزر رہی ہے تو میں قسم بھی کھا کے کہہ سکتا ہوں قبر کی دنیا اس کے لیے بہتر نہیں، ارے بہتر اسی کے لیے ہے جو مصطفیٰ کا وفادار ہے، اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے ہے، وفادار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایک اور آخری بات سن لو، نواز اتقوا اللہ، اللہ نے کہا، پھر کہا کونوا مع الصادقین، بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور پہلے کہا ایمان والے، یعنی آپ مومن ہو تو آپ متقی بن جاؤ، چھٹکارا نہیں۔ ہاں تقویٰ اس کے بعد وکونوا مع الصادقین، کیوں؟ صادق کا ذکر پہلے بھی ہو سکتا تھا اور متقین بعد میں بھی آ سکتا تھا، مگر تقویٰ پہلے اور کونوا مع الصادقین بعد میں۔ کیا ایمان والے اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ایک تفصیل میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ تقویٰ کو پہلے لایا گیا، وکونوا مع الصادقین کو بعد میں لایا گیا، بعد میں لا کر کے بتا دیا گیا کہ تم ہمارے اولیاء سے، تم صالحین سے، تم میرے نیک بندے سے مل جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا، کسی سلسلے سے وابستہ ہو جاؤ، تم متقی ہو جاؤ گے۔ جب تم دیکھو گے کہ وقت کا غوث اعظم ہے، پیرانے پیر ہے، جو اس قدر اللہ کی یاد میں رو رہا ہے کہ حجر کے میدان میں معافی نہ اٹھانا، کہ گناہوں کی وجہ سے کیسے تیرے بندے کو نہیں دکھاؤں گا، جب یہ تم سوچو گے قادریہ سلسلے سے مرید ہو، جب غوث پاک اللہ کی یاد میں اس قدر رو رہے ہیں تو ہم مریدوں کی کیا حیثیت، ہمیں نہیں رونا چاہیے۔ جب تم دیکھو گے کہ پیر تصویر پہ تصویر، تصویر پہ تصویر رب کا ذکر کر رہا ہے، ہم مرید ہو کے کہے جنت میں ایسے ہی چلے جائیں گے، نہیں۔ جب دیکھو گے پیر تہجد پڑھ رہا ہے تو تمہیں بھی تقویٰ تمہارے اندر بھی پیدا ہوگا۔ جب تم دیکھو گے کہ چننا کا شہنشاہ، بہار سننا کا شہنشاہ، وقت کا غوث العالم، جب آپ سلسلہ اشرفیہ سے جڑ جاؤ گے تو دیکھو گے میرا غوث العالم تو وہ ہے کہ جیتے جی اپنی قبر کھدوا کر 12 سال اس نے عبادت کی ہے۔ وہی رسالہ قدریہ لکھا اور چند مخدوم کا عالم ایسا ہے کہ اللہ سے بنا کر کہ قبر کھدوا کر اس نے 12 سال عبادت کر رہے ہیں۔ ہم تو مرید ہیں، ہمیں بھی چاہیے اللہ کا تقویٰ اللہ سے ڈر ہمارے اندر بھی اسی قدر آ جائے، ہم بھی اسی طرح سے متقی ہو سکتے ہیں اگر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تک۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، حق ہے۔ اور ہاں صادق نہیں کہا گیا، صادقین کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک پیر سے مرید ہوتے ہو، اگر تم سلسلے شافعیہ کے کسی شیخ سے مرید ہوتے ہو، اگر تم سلسلے رضویہ کے کسی شیخ سے مرید ہوتے ہو، اگر تم سلسلے نقشبندیہ کے کسی شیخ سے مرید ہوتے ہو، اگر تم سلسلے شہبازیہ کے کسی شیخ سے مرید ہوتے ہو، اگر تم ہمارے سلسلے ساریہ کے کسی شیخ سے مرید ہوتے ہو، تو قرآن نے بتا دیا وکونوا مع الصادقین کہہ کے کہ تم یہ اعتراض مت کرنا، اے اللہ میں تو ایک شیخ سے جڑ رہا ہوں، ایک پیر کے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا ہے، مگر صادقین کہہ رہا ہے ایسا کیوں؟ تو جواب آتی سے غیبی سے آتا ہے کہ سن، ظاہر میں ظاہر میں تم ایک پیر سے مرید ہو رہے ہو، مگر حقیقت میں اس پیر کے سلسلے میں جتنے مشائخ ہیں سب سے تمہارا رشتہ مضبوط ہو رہا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت بہت ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
الصادقین. ایک آخری بات میں دیکھ رہا، ایک آخری بات، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تصور آپ کو دیکھ کے جا رہا ہوں. اور چائے خانے میں جہاں فتوا بازی ہم لوگ کرتے ہیں وہاں جب بیٹھے تو تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے. جب کبھی امام کے خلاف دل میں بات آئے تو تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے. جب کبھی علماء کے خلاف دل میں کوئی بات آئے تو تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے. جب کسی کے چمڑے کنواں کھودنے لگے کسی کو گرانے کے لیے تو تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے. جب بیوی کو لے آؤ تو تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے، تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے. تم میدان میں رہو تو تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے. تم واٹس ایپ پہ رہو تو تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے. تم بند کمرے میں رہو تو تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ اگر شرابی ہیں تو شراب سے دور ہو جائیں گے، آپ اگر چواری ہیں تو جوئے سے دور ہو جائیں گے، اگر بے نمازی ہیں تو نماز پڑھنے لگ جائیں گے، اگر ماں باپ کے خلاف چل رہے ہیں تو ماں باپ کے وفادار ہو جائیں گے، اگر بیوی کو ڈھال جماتے ہو اور پھینک سے مارتے ہو، پاؤں کے نیچے دباتے ہو تو بیوی سے پیار کرنے لگ جاؤ گے تو یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا. اللہ نے کہا رحمہ تم اگر یہ تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے تو قرآن کی اور تمہارے سامنے آ جائے گی. اللہ کہتا ہے بیویوں کے متعلق واشرہن بالمعروف، اسے بھلائی کے ساتھ رکھو، بہتر طریقے سے پیش آؤ. اگر یہ تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے تو جلسے میں مترکشی نہیں کرو گے. اگر یہ تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے تو جلسے کو بھی اپنے بابائی کے لیے منعقد نہیں کرو گے. اگر یہ تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے تو مکاری نہیں ہوگی. اگر تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے آپ برائیوں سے دور ہو کر ہم سب نیک بخت ہو جائیں گے. اور یہ تصور کا ایک واقعہ امام غزالی کا مجھے یاد آتا ہے. وہ کاشفۃ القلوب میں لکھا جو قوم قرآن پڑھنے کو پسند نہیں، قرآن پڑھنا چاہ نہیں رہی ہے، پسند تو نہیں کہتا، قرآن پڑھ نہیں رہی ہے، وہ کیا صوفیوں کے تصور کی کتاب وہ کاشفۃ القلوب کو پڑھے گی؟ وہ قوم کیا مخدومات حال کی مکتوبات صدی کا مطالعہ کرے گی؟ جو قرآن کو نہیں پڑھ رہی ہے اسے اتنا ٹائم کہاں آئے گا کہ مکتوبات نامے ربانی کا مطالعہ کیا جائے؟ جو قوم قرآن پڑھ نہیں رہی ہے اسے اتنا ٹائم کہاں ہے کہ شیخ محی الدین اکبر کی کتاب کو پڑھا جائے، رسالہ القصائیہ کا مطالعہ کیا جائے؟ اسے اتنی کہاں فرصت مولانا احمد رضا صاحب کہ وہ مخطوطات کی لطائف اشرفی کو پڑھے، حضور کی زندگی کو پڑھے. اور حیرت ہے کہ جس نبی کی امت میں ہے، جس نبی کے صدقے میں یہ شجر ہے، یہ حجر ہے، یہ کائنات ہے، نبی میرا نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی، میرا نبی نہ ہوتا نہ یہ شجر ہوتے، نہ یہ حجر ہوتا، چلو کمال نہ ہوتے، چلو کمال نہ ہوتا، جو نبی نہ ہوتا اگر سلائی ہے بسری میں آرزو میں رسول نہ ہوتا، یہ کائنات نہ ہوتی، بلکہ قرآن کہتا ہے اور رسول اے محمد عربی اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا اپنی ربوبیت کا زندہ باد زندہ باد زندہ نبی جس نبی کے صدقے میں جی رہے ہو کھانا مل رہا ہے، حیرت ہے اس نبی کی سیرت کا مطالعہ نہیں ہے. سیرت کی خاص لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہوں. ایک آنکھ ہوں گے جو حضور کی پوری زندگی کا مطالعہ کیا ہوگا. سیرت پڑھے گا صاحب. شادی کرنے سے پہلے حضور کی سیرت پڑھ لو کہ میاں بیوی کی ازواجی زندگی میرے نبی کی کیسی ہے. سیاست کرنے سے پہلے میرے نبی کی زندگی کو پڑھ لو کہ حضور نے کس طرح سیاست کی ہے. آپ کتب مطلق قرآن میں اللہ نے کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم سیاست کے معاملے میں نمونہ عمل بنا لو، یہ نہیں کہا کہ تم صرف علم کے معاملے میں نمونہ عمل بنا لو، مگر تم کو تبلیغ کے لیے نمونہ عمل بنا لو. نہیں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مطلق رکھ کے بتا دیا کہ اس کائنات میں چاہے جو بھی چیز ہو اگر آئیڈیل بنانا ہے تو صرف میرے محبوب کو بنانا. اگر سیاست کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی سیاسی زندگی دیکھ لو. اگر تم عالم بننا چاہتے ہو میرے محبوب کی عالمانہ زندگی دیکھ لو. اگر عملی بننا چاہتے ہو میرے محبوب کی تبلیغی زندگی دیکھ لو. اگر تم شادی کرنا چاہ رہے ہو، شادی کر رہے ہو، اس بات کر رہے ہو تو میرے محبوب کی رشتہ ازواجی زندگی کا مطالعہ کر لو. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہے، یہ میرے نبی کی طرز زندگی کیا ہے، اس کا مطالعہ کر لو. جو قوم اردو پڑھنا پسند نہیں کرتی وہ کیا پوری کتاب کیا بات
थोड़ी देर के लिए लगेगा कि अरे मौलाना तो हमारे रूह को जगा रहा है, इनकलाब पैदा कर रहा है, फिर जलसा खत्म होगा, शैतान उसी तरह सवार हो जाएगा, उसी तरह सवार हो जाएगा कि नहीं ये जो सुना ये तो डायलॉग है। अगर इस तरह की बात दिल दिमाग में आए तो समझ जाना कि शैतान ने पूरे खानदान के साथ आप पर अपना कुंबा बसा लिया है। हम पर 1.5 घंटा डाल दिया। इमाम गजाली लिखते हैं कि एक लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हो गई है। एक लड़के को, तवज्जो है जरा हाथ उठाए, अगर मैं कहूं कि अपनी तकरीर यहीं पे खत्म कर दूं तो कितने लोग राजी हो जाएंगे? सुनाओ, मुझे अपने टाइम का मुकम्मल ख्याल है। ये देख ये तो पक्षी के है, कई बार मैं ना पक्षी की मिट्टी से भी हमें प्यार है। जिस तरह मुझे बथुआ बुजुर्ग में मानते हैं उसी तरह मुझे पक्षी में भी मानते हैं। समस्तीपुर में उसी में साहब दौलतपुर कहीं आता हूँ तो दौलतपुर तो जरूर आता है। इतना प्यारा बच्चा है, ये बच्चे में कितना प्यार है देखा आपने? आपको लगा होगा खराब किया, अरे इमाम को ऐसे बोल रहा है। मेरे सामने तो बच्चा मैंने गोद भी लिया है। इमाम गजाली लिखते हैं कि एक लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हो गई, आई लव यू वाली मोहब्बत। मुस्कुरा चुके हैं तो थोड़ा सुन ले, मोहब्बत हो गई और ऐसी मोहब्बत बड़ा पूछा उसकी मोहब्बत। वो लड़की किसी काफिले में शरीक होकर जाने लगी। वक्त इमाम गजाली ने लिखा मुकाशफतुल कुलूब में, क्या बात है, वो लड़की जाने लगी लड़की, वो लड़का भी उस काफिले में शरीक हो गया। मोहब्बत कर बैठा था। दूर जाके काफिला एक जगह खीमा जन होता है, रुकता है काफिला। मुजाहिद सुन्नियत कायदे मिल्लत समस्तीपुर की आमद होने वाली होगी। उस्ताद गिरामी, क्या वकार देखना है जलवा तो समस्तीपुर कछौछा शरीफ में देखे। पीर की बात अगर मुरीद का जलवा हो तो समझ जाना मुरीद पावरफुल है। पीर अगर किसी मुरीद के इस्तकबाल के लिए निकले क्या बात, समझ जाना वो वक्त का गौसुल आलम है, महबूब है। तो पीर की बारगाह में जिस मुरीद की चलती हो, जलवा हो, नाज़ो नखरे बर्दाश्त किए जाए तो समझ जाना मुरीद पावरफुल है। ये अलग बात है कि गांव के लोग थोड़ा सा तबसरा करते हैं, आपस में रहते सहते हैं, इसलिए थोड़ी मोहब्बत कम हो जाती है और बाल मरने के चादर चढ़ाते हैं। हमारी कौम का आलम भी ऐसा भी शम्सु समय, अरे क्या है, कुछ नहीं है, अब मर जाऊंगा तो खिताबात याद आएंगे, अखलाक याद आएंगे, तौर तरीका याद आएगा और फिर लोग चादर चढ़ाने जाएंगे जब वहां से करामत हाजिर होगी। मैं कहूँगा कि अभी आंखें खुली हुई है, अभी सब कर लें, अच्छा है। अब ये देखें, काफिला एक जगह की मजन होता है, काफिले में सारे लोग सो गए, लड़की जागी हुई थी और लड़का जागा हुआ था। लड़की ने लड़के को इशारे से बुलाया, मेरी बहनें भी सुन रही होंगी। लड़की ने लड़के को इशारे से बुलाया, लड़का तड़क के गया, दौड़ के गया, क्या बताओ क्या बात है। वो भी सोचा कि जिसकी मोहब्बत में मैं यहाँ तक आया हूँ, अब मेरी ख्वाहिशात पूरी होने वाली है, जिस्मानी ख्वाहिशात अब पूरी होने वाली है। दौड़ के गया वहाँ पर, क्या बताओ, अच्छा ये बताओ कि काफिले में कोई जागा तो नहीं है? लड़की ने कहा, काफिले में कोई जागा तो नहीं है ना, जाओ जरा देखो कोई जागा तो नहीं है। तो चूंकि उसने सोचा था कि यह मोहब्बत मेरी पूरी होने वाली है, ख्वाहिशात जिस्मानी पूरी होने वाली है, दौड़ के गया, खीमे का चक्कर लगाया और इस पीठ में आके कहा, अरे मोहतरमा कोई नहीं जागा है, घबराओ मत, सब सोया है। लड़की ने दूसरी बार जाओ देखो कोई जागा तो नहीं। फिर वो आया, वहां फिर दौड़ के गया, ए मेरी मोहतरमा, ए मेरी महबूबा, टेंशन मत लो, सब सोए हैं, कोई जागा नहीं, घबराओ मत। खुश था अंदर अंदर। फिर तीसरी बार पूछती है, बता कोई जागा तो नहीं है? कहा नहीं, सब सोए हैं। कहा बता कोई सीने में जागा तो नहीं है? काफिले का कोई सरदार तो नहीं है? देख ले जरा आंखें किसी की आंखें तक तो नहीं रही है। कहा नहीं, सब सोए हैं, घबरा मत। कहा सच है, सब सोए हैं? कहा हाँ, सब सोए हैं, टेंशन मत
لینا تب وہ لڑکی کہتی ہے ارے سن کیا اللہ بھی سویا ہے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ارے اسے پل بھر کے لیے آنکھ تک نہیں آتی ہے، کب نہیں دیکھ رہا ہے. تب اتنا سنا اس لڑکے نے تو بے ہوش ہو گیا، ہوش میں آتا ہے کہتا ہے لڑکی تو ناقص العقل ہو کر تمہارے مقابلے میں میری عقل جوان ہے، مگر تو اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے. یہ تصور ہے اللہ دیکھ رہا ہے، ہم لڑکا ہو کر ڈر نہیں رہے ہیں. اور آج تم نے مجھے بیدار کر دیا ہے، اس لیے تجھے گواہ بناتا ہوں اور اپنے سائے کیے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبت واتوب الیہ. کیا پتا چلا اگر یہ تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے تو یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے. وآخر دعوانا